اور جو لوگ رشوت کھاتے ہیں تو اس رکوع میں ان کے لیے سخت وعید ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج اللہ کے فضل سے دوسرے پارے کے خلاصے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ دوسرے پارے کا پہلا رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ابتدا میں تقریباً 16 یا 17 ماہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو پھر اس کے بعد 2 ہجری میں 15 شعبان کو تحویل قبلہ کا حکم آیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اب بیت اللہ یعنی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو جب قبلہ تبدیل ہوا تو کافروں نے اعتراضات شروع کر دیے، منافقین نے بھی اعتراضات اٹھائے اور یہودی اس میں سب سے آگے تھے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا کہ اللہ کسی خاص سمت میں مقید نہیں ہے، فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، جس طرف رخ کرو گے وہاں تم اپنے اللہ کو پاؤ گے، اللہ کسی سمت میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں تو یہ جتنے گروہ ہیں تو ہر گروہ کا الگ قبلہ ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور صلح کے مصالحت یعنی کسی ایک گروہ کے قبلہ کو لے لیں تو باقی گروہوں کا تو اسی طرح اختلاف رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اللہ نے کہا کہ جو قبلہ ہم نے بنا دیا ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا قبلے کے متعلق، بس اسی پر جم جانا چاہیے۔ اور پھر پچھلی آیات میں گزشتہ رکوعات میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، ان کا کعبہ کی تعمیر کا ذکر تھا، تو وہ تذکرہ سامنے رکھ کر یہ بات بآسانی سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ جو کعبہ کی تعمیر تھی یہ اس لیے تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کا اس کو قبلہ بنانا تھا۔ اور پھر اس رکوع میں امت مسلمہ کی امامت کا بھی اعلان ہے کہ یہ امت وسط اللہ نے بنائی اس لیے ہے کہ یہ دنیا کے سامنے حق کی گواہی دے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے۔ تو لہٰذا اب دنیا کی امامت اور قیادت یہی امت کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ امت ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ دوسرا رکوع اس کا آغاز ہوتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اس میں وہی قبلے کا تسلسل ہے جو پچھلے رکوع میں قبلے کا تحویل کا تبدیلی کا حکم آیا تھا، تو اسی کا تسلسل ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کعبہ کو قبلہ بنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنا اور قرآن مجید جیسی کتاب کا اتارنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، تو ان کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس رکوع میں نیکیوں میں سبقت کا بھی حکم دیا گیا، چونکہ اس رکوع کی پہلی آیت ہے فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں تم ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ اور اس رکوع میں اللہ کی خوف کی تعلیم بھی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو
صبر اور نماز پر ثابت قدم رکھنے کی تعلیم ہے، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ذریعے حاصل ہوگی اور نماز کے ذریعے حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا اس رکوع میں کہ اللہ کے راستے میں جان قربان کر دینا، اس کو موت نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ زندگی ہے، اور اعلان کیا گیا ہے کہ شہید زندہ ہے، انہیں مردہ نہ کہا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وفاداروں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور پھر ان وفاداروں کی طرف سے اگر وہ وفادار صبر کے ساتھ ثابت قدم رہیں اور ثابت قدمی کا ثبوت دیں تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ حج کرنا یہ بھی اللہ کی رضا کا کام ہے، اور پھر ایسے آدمیوں پر جو حق کو چھپاتے ہیں اور قرآنی تعلیم سے اعراض کرتے ہیں تو ان لوگوں پر لعنت بھی کی گئی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے اس رکوع میں کہ انسان سے لغزش ہو جاتی ہے، کمزور ہے، لیکن اس کا جو صحیح طرز عمل وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور نیک عمل کا عہد کرے کہ میں نیک عمل والی زندگی گزاروں گا۔ تو جو لوگ ایسا کریں گے تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ پھر رکوع نمبر 4 ہے آگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اس میں توحید کی دعوت ہے۔ اس رکوع میں کائنات کے اندر پھیلی ہوئی جتنی قدرتی نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ کر کے سمجھا دیا گیا ہے کہ انسان اپنے سوچ اور عقل سے کام لے۔ تو جب کوئی اپنے عقل اور ہوش سے کام لے گا تو وہ توحید کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہے گا۔ اور پھر کہا گیا کہ وہ لوگ کتنے ناسمجھ ہیں کہ جو دن رات اللہ کی ان قدرتی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان شریکوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی اس رکوع میں بتایا گیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید محبت۔ اور پھر فرمایا کہ اسی رکوع میں کہ قیامت میں ان مشرکین کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کتنی طاقت والا ہے، اور جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا ہے وہ قیامت والے دن ان کو بالکل چھوڑ دیں گے، اور یہ مشرک یہ حسرت اور پشیمانی میں رہیں گے، اور آخر نتیجہ جہنم ہے۔ جہنم سے نکلنے کی انہیں کوئی راہ نہیں ملے گی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اس رکوع میں چند حرام چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 غیر اللہ کے نام پر پکائی گئی چیزیں، یعنی اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں پکائی گئی ہیں ان کی حرمت کا ذکر ہے، اور ساتھ رزق حلال کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر رزق حلال جو ہے اس کو پاکیزہ طریقے سے کمانے کا حکم ہے، یعنی جائز طریقے سے رزق حلال بھی ہو اور جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ اور جو لوگ رشوت کھاتے ہیں تو اس رکوع میں ان کے لیے سخت وعید ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس رکوع میں ان کو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے بجائے یعنی معافی مانگنے کے بجائے وہ عذاب کو خریدتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت بتلائی ہے
کہ یہ نیکیاں جو ہیں یہ تمہارے اپنے تصورات کی کاشت نہیں ہیں کہ تم اپنے ذہن میں جس کو نیکی سمجھو وہی نیکی ہے، نہیں، بلکہ نیکیاں حقیقت میں وہی ہیں جنہیں اللہ نے بتلایا ہے کہ یہ نیکیاں ہیں۔ تو ان نیکیوں میں سے چند نیکیاں یہ بتلائیں، یہ تو اب ضابطہ بتلا دیا کہ نیکیاں وہ ہیں جنہیں اللہ کہتے ہیں کہ یہ نیکیاں ہیں، باقی پھر آگے تقریباً پورے پارے میں ان کی تفصیلاتیں جگہ جگہ بتایا گیا ہے۔ تو لہذا اس رکوع میں بھی چند نیکیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ اور اس کے پیغمبر، فرشتوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور نمبر دو اللہ کی محبت میں جو مستحق لوگ ہیں ان پہ خرچ کرنا، نمبر 3 نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور نمبر 4 ایفاء عہد، وعدوں کو پورا کرنا، نمبر 5 اللہ کے احکامات پورا کرنے میں اللہ کی اطاعت میں جو مشکلات آئیں تو ان پہ صبر کرنا اور ان مشکلات کو برداشت کرنا۔ پھر اس کے بعد اس رکوع میں کچھ تعزیری سزاؤں کا، تعزیری اور فوجداری قوانین کا بیان ہے اس رکوع کے اندر، اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ موت کے وقت قرآن کے اصولوں کے مطابق تم اپنے مال کے بارے میں وصیت کرو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس رکوع میں رمضان کا ذکر ہے کہ رمضان میں قرآن اترا، اس رکوع میں روزوں کا ذکر ہے، اور بتا دیا گیا کہ رمضان میں یہ کتاب ہدایت بھی اتاری گئی، رمضان میں روزوں کا حکم بھی نازل ہوا، اور پھر روزوں کا مقصد بھی بتلایا اس رکوع میں کہ روزوں کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزہ کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں کہ جو مریض ہے اسے رخصت ہے، مسافر سفر کے دوران مشقت اگر ہے اسے بھی رخصت ہے، تو اگر مریض ٹھیک ہو جائے قضا کرے گا روزوں کی، مسافر سفر سے واپس آ جائے تو وہ بھی روزوں کی قضا کرے گا، اور جو لوگ بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے، بہت بزرگ ہیں یا بیمار ہیں، ٹھیک ہونے کا امکان نہیں، تو ان کے لیے پھر فدیہ کا حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے اپنا فدیہ دیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اس رکوع میں چاند کے بارے میں بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اس کے جواب میں بتلایا گیا کہ یہ چاند کے ذریعے تم اوقات معلوم کرتے ہو، تمہیں یہ وقت بتانے کا ایک بہترین طریقہ ہے اور آسان طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ حج کے اوقات بھی اسی چاند کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس رکوع میں بعض آداب معاشرت کی تعلیم دی گئی، اور جہاد قتال فی سبیل اللہ پہ ابھارا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رکوع میں مسجد حرام کے آس پاس جنگ کرنے سے روکا گیا ہے۔ ہاں، یہ بتایا گیا کہ اگر دشمن خود لڑے تو پھر اس کا جواب دینا ہے، اور اسی سلسلے میں حرمت والے مہینوں کی عظمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اب حرمت والے 4 مہینے ہیں، 3 تو متصل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 رجب ہے، تو یہ 4 مہینے ان کی عظمت بیان کی گئی، اور اس کے بعد اس رکوع میں حج اور عمرہ کے احکام بیان کیے اور چند مسائل کا ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث۔ اس رکوع میں پہلے تو حج کے آداب بیان کیے گئے، اور ضمناً یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی حج کے لیے جاتا ہے، وہاں تجارت کرتا ہے،
تو تجارت منع نہیں ہے، لیکن تجارت کی نیت سے جا کے حج کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر حج کا جو ایک اہم رکن ہے عرفات میں قیام کرنا، تو اس کا تذکرہ ہے کہ وہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس جگہ اللہ سے دعائیں کرنے کی ترغیب بھی اس رکوع میں دی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی اس رکوع میں ایام تشریق کا تذکرہ بھی ہے۔ ایام تشریق یہ 13 ذوالحجہ تک ہوتا ہے، 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ، تو اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر جو حج کے دوران لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ان کی برائی بھی اس رکوع میں بیان کی گئی ہے، تاکہ حرم حج کے زمانے میں حرم کے اندر اس کا احترام کیا جائے۔ اور پھر آخر میں کہا گیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ آدھی اسلام پہ عمل کرو آدھے کو چھوڑ دو، اپنی مرضی کا اسلام لے لو باقی چھوڑ دو، ایسا کام نہیں چلے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ۔ گزشتہ رکوع میں جتنے بھی گزرے ہیں اس پارے کے، تو ان میں اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ کیے ہیں، اور امت مسلمہ کو جنگ و جدال سے روکا گیا، لڑائی جھگڑے سے روکا گیا۔ اور بنی اسرائیل پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کیے تھے، اور ان کو بھی فتن اور فساد سے روکا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نہایت ناقدری کی اور قتل و غارت گری میں مبتلا ہوئے۔ تو اس لیے اس رکوع میں بنی اسرائیل کا پھر ذکر کیا، اور ان کے جو ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں تو ان کا اجمالاً مختصراً یہاں پہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر ان کے جو سرکشیاں تھیں اس کے سبب جو اللہ نے انہیں سزا دی اس کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ ذکر کر کے مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بھی بنی اسرائیل کی طرح نعمتوں کی ناقدری نہ کرنا، تم بھی بنی اسرائیل کی طرح قتل و غارت گری میں مبتلا نہ ہونا، ورنہ جس طرح نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے بنی اسرائیل پہ طرح طرح کے عذابات آئے تو تمہارے اوپر بھی یہ عذابات آ سکتے ہیں۔ اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کی آزمائش ہوگی اور بڑی سخت آزمائش ہوگی، کیونکہ جنت حاصل کرنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس لیے آزمائشیں آئیں گی۔ ہاں، جب مسلمان صبر و استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے اپنے دین پر تو پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی، اور پھر آسمان برکتیں نازل کرے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، لیکن اس کے لیے شرط ہے صبر و استقامت اس کے ساتھ دین پہ قائم رہنا۔ اور پھر اس رکوع کے آخر میں جنت اور اس کی نعمتوں کا جو ہے تذکرہ کر کے بتایا کہ مسلمان اگر یہ کام کر لیں گے تو وہ جنت اور اس کی نعمتوں کے وارث ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی۔ اس رکوع میں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان مہینوں میں جنگ یہ گناہ کی بات ہے، یعنی ان مہینوں میں جنگ کرنا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رستے سے روکنا، مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکنا، اور حرم کے باشندوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، یہ سے بھی بڑا جرم ہے، اور یہ کام مشرکین مکہ کر چکے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ اور پھر ارتداد یعنی دین اسلام سے پھر جانا، اس کی شدید برائی بیان کی گئی اس رکوع میں۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ یہ اللہ کی رحمت کے وسیلے ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ شراب اور جوئے کی کیا خرابیاں ہیں، یعنی ان کی برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور
یتیموں کی خبر رکھنا، ان کا خیال رکھنا، اس کی اچھائیاں بیان کی گئیں، اور پھر فرق بیان کیا گیا مومن اور مشرک عورتوں کے درمیان کہ اگر مومن اور لونڈی ہے لیکن مومنہ ہے تو وہ مشرکہ عورتوں سے بہتر ہے، تو آزاد مومن اس کی شان تو الگ ہے۔ پھر اس رکوع میں جو مومن مرد اور مشرک ہیں ان کا فرق بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ۔ اس رکوع میں زیادہ تر عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے، اور جو مخصوص ایام ہیں، ماہواری کے ایام، حیض کے ایام، تو ان میں جو ازدواجی تعلقات ہیں اس کے قائم کرنے سے روکا گیا ہے۔ ہاں، بوس و کنار کی اجازت ہے، اور پھر اس کے بعد مطلقہ جو عورت ہے اس کی عدت کا بھی ذکر ہے کہ 3 ماہواریاں آ جائیں تو یہ مطلقہ عورت کی عدت ہے، اور جو عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے چاہے 1 دن کے بعد ہی کیوں نہ ہو، اور پھر جو حاملہ عورت ہے تو چاہے طلاق کی عدت ہے یا خامن کی وفات والی عدت ہے، وہ وضع حمل ہے، بچے کا پیدا ہو جانا، بس اس عورت کی عدت گزر گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس رکوع میں قسم کی اہمیت کا ذکر ہے، اور یہ بھی تنبیہ کی گئی کہ فضول قسمیں کھانے کی جو عادت ہے یہ نہایت بری ہے، تو فضول قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ تو اس رکوع میں طلاق اور خلع سے متعلق چند مسائل کا سلسلہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ عورتوں سے ہر حال میں حسن سلوک کرنا چاہیے، انہیں نقصان پہنچانے کے خاطر روکے رکھنا اور پھر ان کے حقوق ادا نہ کرنا اور اچھے طریقے سے رخصت نہ کرنا، اس کو نہایت بری حرکت کہا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہر قوم پر تقوی اور خوف الہی کی تعلیم اور اس کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ۔ تو اس میں بھی وہی طلاق اور اس کے متعلقات کا سلسلہ چل رہا ہے کہ عورتوں سے ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، تو جو ناانصافیاں ہیں اس کی برائی کی گئی ہے اس رکوع میں، اور ناانصافیوں کا بتلایا گیا ہے، اور یہ بھی بتلایا گیا اس رکوع میں کہ جو بچہ ہے اس کو دودھ پلانے کی ذمہ داری باپ کی ہے۔ پہلا حق تو ہے ماں کو، یہ حق اسلام نے اس وقت دیا جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں بچے کو دودھ پلائے گی، اور پھر ماں اگر انکار کر دے تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسوں پہ، اپنے خرچ پہ بچے کو دودھ پلانے والی کا انتظام کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مدت رضاعت کا بھی ذکر ہے اس رکوع میں، اور پھر عورتوں کے نکاح ثانی کا، یعنی اگر عورت کو طلاق مل جائے، عدت گزار لے، یا اس کا خامن فوت ہو جائے، عدت گزار لے، اور دوسری جگہ وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، اور اس کے اس عمل کو برا نہیں ماننا چاہیے، برا نہیں منانا چاہیے۔ یہ قرآن اس رکوع میں یہ حکم دے رہا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ بتایا کہ نکاح کے بعد رخصتی اور ازدواجی تعلق سے پہلے اگر کسی وجہ سے کوئی اپنی منکوحہ کو طلاق دے دیتا ہے تو اس پر آدھا مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی پورا مہر دے دیتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے،
اور یہ تقوی والی بات ہے، تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر اس رکوع میں نماز کا ذکر ہے، اور خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ کا۔ یہ جو صلاۃ وسطیٰ ہے مفسرین کے مطابق یہ عصر کی نماز ہے، تو اس کی اہمیت اور اس کی خصوصیت کا اس رکوع میں ذکر ہے۔ اس کے بعد 16واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف۔ اس رکوع میں پہلے تو جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا، پھر یہ تعلیم دینے کے لیے کہ اس معاملے میں اختلاف جو نقصان دہ ہے۔ تو ایک بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا واقعہ بیان کیا گیا اس میں کہ جہاد اور قتال کی سختیوں کو پامردی سے برداشت کرنا چاہیے۔ اور پھر اس بنی اسرائیل کے جو گروہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اختلاف بھی کیا لیکن صبر کو بھی انہوں نے ہاتھ دیا۔ اس طرح گویا کہا گیا کہ تم اس گروہ کی طرح نہ بن جانا۔ اور وہ قصہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک طاقتور حاکم جو ہمارا ذمہ دار ہو وہ مقرر کیجئے تاکہ ہم اس کے ماتحت جنگ لڑیں، جہاد کریں۔ تو پیغمبر نے اللہ کے حکم سے طالوت کو مقرر کیا۔ اب وہ کہنے لگے طالوت کو ہمارا بڑا کیوں بنایا، یہ تو دولت والا نہیں ہے، جاہ و جلال والا نہیں۔ حالانکہ جو جہاد کے لیے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے چیز ضروری ہے کہ ایک تو شجاعت کا ہونا، بہادری کا ہونا، اور دوسرا علم کا ہونا، یہ دونوں چیزیں طالوت میں سب سے زیادہ تھیں۔ تو لہٰذا طالوت کو مقرر کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو دنیاوی جاہ و منصب ہے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بتلایا گیا کہ دیکھ لینا طالوت کو تمہارا ذمہ دار بنایا گیا، کامیابی ملے گی۔ اور یہ انتخاب درست ہے کیونکہ وہ جو تابوت جس میں جو صندوق تھا جس میں تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی چیزیں ہیں، تو وہ فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، یہ اس رکوع میں بتایا گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ۔ یہ اسی قصے کا تسلسل ہے، حضرت طالوت کے قصے کا جو پہلے رکوع میں، کہ جب وہ فوج لے کر بڑھے تو فوجیوں سے انہوں نے کہا تھا کہ ایک نہر آئے گی تو اس میں سے کسی نے نہیں پینا، ہاں اگر مجبوراً پینا پڑ جائے تو 1-2 گھونٹ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر کسی نے زیادہ پی لیا تو اس کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جائے گا، اور جو نہیں پیے گا وہ اللہ کا فرمانبردار رہے گا اور اس کا رشتہ اللہ سے جڑا رہے گا۔ جب اس نہر پہ پہنچے تو اکثریت نے تو پی لیا، وہ اللہ کے نافرمان قرار دیے گئے، اور کچھ نے اس میں سے نہیں پیا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت طالوت اور ان کے ایماندار ساتھی آگے بڑھے۔ جب جالوت کا لشکر اور بڑی فوج دیکھی تو یہ کہنے لگے یہ تو بڑی فوج ہے، اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو اس پر جو ایمان والے تھے، یعنی جو باقی تھے وہ یہ کہنے لگے، تو جو ایمان والے تھے، جو آخرت پر یقین رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی جماعت اللہ کی مدد سے بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صبر کو قابو رکھیں، صبر کا دامن تھامے رکھیں اور ثابت قدم رہیں۔ تو ایسے ہی ہوا، جب دونوں کا مقابلہ ہوا تو طالوت اور ان کے ساتھ جو جماعت تھی، جو مومنین تھے، انہوں نے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا مانگی، اور اس کے بعد جب مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور یہ مختصر سی جماعت اللہ کی مدد سے جالوت اور اس کے لشکر پر غالب آ گئی۔ تو سبق دیا گیا کہ اسی طرح اگر مسلمان متحد رہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، اللہ پر ہی بھروسہ رکھا،
تو دشمنوں پر ہمیشہ مسلمان غالب آتے رہیں گے۔ یہاں پر بحمد اللہ دوسرے پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔